الحمد للہ رب العالمین۔ ایک آدمی پاکستان میں زبردستی اپنا بھتہ وصول کرتا ہے، 5 لاکھ وصول کیا زبردستی۔ اگر اسے میں قتل کر دوں، یعنی وہ ایک گناہ کرتا ہے تم اس سے بڑا گناہ کرنا چاہتے ہو، وہ صرف پیسے لوٹتا ہے تم قاتل بننا چاہتے ہو، بالکل حرام ہے۔ زمزم بیٹھ کے پینا چاہیے، اگر کوئی کھڑا ہو کے پیے تو جائز ہے، منع نہیں، یہ نہیں کہ زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ سورۃ کہف جمعہ کے دن جب بھی چاہو پڑھ لو، اور بہرحال جمعہ کے پہلے بھی بعد میں بھی جمعہ کے دن پڑھنے سے سورۃ الکہف کی وجہ سے اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے، اور سورۃ الکہف سے اللہ قیامت میں ہمیں نور بھی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے یہ بھی ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد بھی وہ دعا کرے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ ایک آدمی جدے سے مکے آیا، لیکن اس نے عمرہ مسجد عائشہ سے کیا، کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں کہ قبر میں جب سوال ہوگا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، تو کیا حضور کی تصویر فرشتے دکھائیں گے؟ بالکل نہیں دکھائیں گے، تو اس نے دیکھا ہی تو تصویر دیکھ کے کیا ہوگا؟ وہ تو حدیث میں موجود ہے، تم نے پڑھا ہی نہیں، الذی بعث فیکم، جس کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے نہیں، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 3 طلاق دو؟ یہ تم دکھا دو پھر میں پڑھوں۔ طلاق دو، اگر 1 ہے 2 ہے پہلے خاوند سے دوبارہ وہ نکاح کر سکتی ہے، اگر 3 ہے فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، تو قرآن ہے، ایک آیت پڑھ کے دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، اس وقت میری والدہ بھی زندہ تھی، والد بھی زندہ تھے، تو ہم جس گھر میں رہتے تھے نا، اس گھر کے قریب میں کوئی رائل فیملی کے خاندان کے کچھ لوگ ساتھ والے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو ان کی شرافت ہے اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ کبھی کبھی ہم فقیروں کے گھر میں بھی ان کی عورتیں آ جاتی تھیں اور اعلیٰ قسم کی کھجوریں لاتی تھیں۔ رائل فیملی تھی، اور پھر گسیم اور بریدہ کی کھجوریں تو دنیا میں مشہور ہیں، تو اعلیٰ قسم کھجوریں لے آتی ہیں۔ ہمارے گھر والے کوئی 2 دانے اٹھاتا، کوئی 3 اٹھاتا، کیا کر رہے ہو، کھاؤ۔ کتنا کھائیں؟ انہوں نے کہا ہم تو کم سے کم دن میں ½ کلو سے کم تو کبھی نہیں، ورنہ 1 کلو کھاتی ہیں روز کا۔ تو انہوں نے کہا اگر تم نہیں کھاتی ہو تو اپنے خاوند کے حقوق کیسے ادا کرتی ہو؟ جب تم کھجوری نہیں کھاتی ہو تمہارے اندر طاقت کہاں سے آئے گی؟ ½ کلو روز کھایا کر۔ وہ زبردستی آ کے 2-4 دانے کھلاتے، ہم لوگوں کی تو عادت ہی نہیں نا اتنا کھانے کی، زیادہ سے زیادہ 2-4-5 دانے کھا لیے۔ تو عرب آج بھی الحمدللہ کھجور کھاتے ہیں اور بڑے شوق سے، اسی لیے ان کو کسی اور دواؤں کی ضرورت نہیں ہے، اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں اور کھجور کھاتے ہیں اور شہد استعمال کرتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ان کو ہمیشہ 100 سال کے بھی ہو جائیں بوڑھا نہیں ہونے دیتے، وہ ہمیشہ جوان رہیں۔ روزانہ کمزوری کے لیے کسی حکیم کے پاس جاؤ۔ پہلے میں نے ایک آدمی کو بتایا تھا، وہ مجھے ابھی تک بیچارہ خط لکھتا ہے، پریشان کرتا ہے، وہ مجھے ملا بیچارہ، اللہ عالم 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جی میرے ایسے حالات ہیں، اب میں کیا کروں، مجھے خطرہ ہے میری بیوی کہیں گناہ نہ کرے۔ میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا، تو میں نے اس کو ایک نسخہ بتا دیا۔ 2 مہینے کے بعد انہیں خط لکھا، اس نے کہا حضرت مجھے تو اتنا فائدہ ہوا ہے، میری بیوی اب تنگ آ گئی، اب دوسری شادی کروں۔
میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس بیوی کو بھی وہی دوا کھلا دو، انشاءاللہ پھر تم بھی تنگ آ جاؤ گے۔ تو بیٹے اللہ کو پتہ، میرے دماغ میں سب نسخہ تھا، کسی حکیم نے بتایا ہوگا۔ ہمارے پاس تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں نا، اب یہ تھوڑا ہے کہ ہم حکیم ہیں یا جانتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ، یہ کمزوری جو ہے نا تمہیں، اس کا سبب گناہ ہے۔ جس نے جوانی میں گناہ کیے ہیں، اغلام کیا ہے، غلط عورتوں سے تعلق رکھا ہے، ہاتھوں کو استعمال کیا ہے، کمزور تو ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے؟ یہ ہماری گناہ ہوں گے۔ سب سے پہلے گناہ چھوڑ دو، اس کے بعد اگر خالص بلسان کا روغن مل جائے، وہ مدینے پاک میں سنا ہے کہ ملتا ہے، مجھے پتہ نہیں، بدر میں بھی کہتے ہیں ملتا ہے، اس کا ایک قطرہ جو ہے وہ کسی دودھ میں یا کسی چیز میں ڈال کے پی لیا کریں، تو انشاءاللہ بہت بڑی عظیم چیز ہے، لیکن شرط ہے کہ خالص ہو۔ خالص نہ ہوا تو انشاءاللہ